The Bluetooth device is ready to pair. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب نظر و بصر لائقی توجہ عزیز طالبین علم و ادب طفلان مکتب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ تمام طلباء و طالبات جو اس درس میں توجہ مبذول رکھنے کے متمنی ہیں، انہیں اردو ادب کے اصناف سخن میں سے ایک صنف جو کہ نظم کہلاتی ہے، تو نظم صنف شعر کی ایک اہم اور جدید صنف ہے. اس صنف میں شاعر اپنے تخیل کو ترتیب دیتا ہے اور اپنے تخیل میں تلفظ کے ساتھ منظم مرتب کرتا ہے. اس لیے نظم کی تعریف اگر ہم کریں تو نظم کے اکثر اشعار ترتیب وار ہوتے ہیں. لغوی معنی کے اعتبار سے نظم ایک ایسی صنف شعر یا شاعری کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے تخیل کو منظوم صورت میں ترتیب اور ترکیب سے مرصع اور آرائش دیا کرتا ہے. کیونکہ نظم کا لغوی معنی ہے تعلق، جوڑ، منظم، مرتب. عبارت الفاظ یا ان اصناف سخن کے الفاظوں کو مرقوم کرانے میں شاعر ہمیشہ ترتیب اور ترکیب پیش نظر رکھتا ہے. تو اصطلاحی معنی میں نظم ایک ایسی صنف شعر کہلاتی ہے جس میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور اس مرکزی خیال کو منظوم صورت میں پیش کیا جاتا ہے. اور نظم میں عموماً شاعر اپنے تخیل کو ارتقابی اور ابتدائی پیش کرتا ہے، اور نظم میں اگرچہ مرکزی خیال کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے.
لیکن نظم کی ترتیب دینے میں شاعر ہمیشہ چند اہم چیزوں کو ملحوظ نظر رکھتا ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ نظم کو تخلیق کرتے وقت تخیل میں تلفظ کا اہم کردار ہوتا ہے، جو کہ آپس میں منظم اور مستوی رہ گئے۔ اور دوسری طرف شاعر جس مرکزی خیال کو اپنا نقطۂ نظر رکھتا اور پیش کرتا ہے، اس میں تخیل آفرینی کے علاوہ تلفظ کو بھی مزین صورت میں مرکوب کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نظم میں اشعار اگرچہ ان کی قید مقرر نہیں ہے، لیکن نظم مثنوی اس غزل سے جدا گانا ہے۔ یہ مختصر بھی ہوتی ہے اور طویل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں تصور، تخیل، تاریخی پس منظر اور لب لباب اپنے اس تخیل کا پیش فرمانا لازمی ہوتا ہے۔ نظم کی اگرچہ چند اقسام بھی ہیں، لیکن جدید نظم ان چند قیود سے آزاد بھی ہوتی ہے، جسے ہم آزاد نظم بھی کہتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی چار قسمیں ہیں۔ پہلا، پابند نظم، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب بھی مقررہ اصولوں کی پابند کی گئی ہو، یا پابند نظم اسے کہتے ہیں۔ نئے انداز کی ایسے نظمیں بھی ہیں جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جاتا ہے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نظم معرہ، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے نظم آری بھی کہا۔ اور تیسری قسم آزاد نظم، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے نثری نظم۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثروں یا نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل اس نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے، اور اس نثری نظم میں مرکزی خیال کی طرف قارئین کا توجہ مبذول کرانا مطلوب ہوتا ہے۔
تو اس طرح یہ نظم کی تعریف اور اس کی اقسام پر آج ہم نے درس میں چند سطور آپ کی نظر کیے ہیں۔